الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے احسانات، اس کے انعامات، اس کو کوئی گن نہیں سکتا. اس نے بہت بڑا کرم فرما کر حضرت آدم علیہ السلام ہی سے زندگی کا مقصد بتلا دیا. زندگی ہم تمہیں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ دنیا میں بھیج رہے ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں؟ دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اور پھر اخیر میں ہمارے پاس آنا ہے تو کیا لے کر آنا ہے؟ اس لیے کہا کہ ہر ایک کی زندگی، کوئی ہو، کہیں ہو، کسی زمانے میں ہو، ہر ایک کو زندگی کا ایک ہی مقصد دیا. زندگی دینے والے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. پھر کریم ایسے ہیں کہ اس کے اسباب بھی دے دیے. صرف اتنا حکم دیتے کہ راضی کرو، اور راستہ نہ بتاتے، سامان نہ دیتے. آدمی کو بھوک لگی ہے اور بھوک کا سامان نہ ملے تو کیسا بے چین ہو جاتا. پیاس لگے، پیاس بجھنے کا سامان نہ ملے تو کیسا پریشان ہوتا ہے. لیکن اللہ کی رضا، یہی اصل ساری زندگی کا خلاصہ ہے. یہ جتنے بیانات، جتنے جوڑ، جتنے مجمع، جتنی نقل و حرکت صبح ساری سنی ہوگی حضرات نے، جس میں روانگی کی بھی، واپسی کی بھی، انفرادی بھی، اجتماعی، ایک بندے کا بندے ہونے کے ناطے اللہ کے ساتھ کا تعلق کیسے ہو، پھر آپس میں بندوں کے ساتھ کے تعلقات کیسے ہوں، دنیا میں جب تک رہے کیسے رہے، دنیا سے جاوید، ساری باتیں مولانا نے صبح کہہ دی تھی. اور یہ بیانات کوئی آج کے نہیں ہیں. ہم آپ جب سے اللہ پاک نے اس راستے کی توفیق دی، اپنے گھروں میں بھی ماں باپ سے، دادا دادی سے سنی، علماء سے، محلوں میں، مسجدوں میں، مجمعوں میں، اجتماعات میں باتیں سنتے رہتے ہیں. بلکہ یہ جو ہمارا مجمع جو بلایا ہوا آیا ہے مختلف تمام صوبوں سے، اس لیے ہر صوبے کی ایک تعداد دی تھی، فلاں صوبے سے اتنے، فلاں صوبے سے اتنے. یہ جتنا مجمع آیا یہ تو ہے ہی اس کا. یہ خود بیانات کرنے والے، 6 نمبر بیان کرنے والے، ایمانی صفات، ایمانی مزاج، حیوانی مزاج، شیطانی مزاج، اس سب کو جانتے بھی اور بیان بھی کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے امن سے رہے. جان اس کی جان، اس کا مال، اس کا ایمان، اس کی دنیا، اس کی آخرت، سب امن کے ساتھ. اس کا سامان بھی دے دیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. امن کا سامان اب پوری دنیا کو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدی للناس، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، اس کے نقصان سے بچنے، بد امنی اور خوف سے بچنے کا سامان یہ قرآن. ہر ایک چاہتا ہے آپ محبوب بن کر جیے. بھائی بھائی کا، شیخ نوکر کا، نوکر شیخ کا، مالدار غریب کا، غریب مالداروں کا، بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کا. ہر ایک چاہتا ہے کہ آپس دوسرے کا محبوب بن کر جیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کا سامان بھی دے دیا، ایمان اور حکم والی زندگی.
کہ جو بندہ جہاں جس وقت میں جس حال میں ہے اس حال کا جو اللہ کا حکم ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے. اس کا راستہ بھی دے دیا, اس کا سامان بھی دے دیا. برکت والی روزی چاہتے ہیں اور خوب چاہتے ہیں, اس کا راستہ بھی قرآن نے دیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بستیوں میں, آبادیوں میں, گاؤں میں, گلیوں میں رہنے والے مرد و عورت دو کام کر لیں, اللہ کا ڈر پیدا کر لیں, اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنا لیں, تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. لیکن یہ سب کے ساتھ یہ کہ تو بہت تھوڑے دن کی بات ہے. یہاں تو کسی کو رہنا نہیں, جانا سب کو ہے, کہ پھر آخرت میں کیا ہوگا کہ وہاں تو جنت الفردوس. اسی لیے حکم بھی دیا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. بہرحال میرے بھائیو, یہ سب کرنے کی چیزیں ہیں. جو چیز کرنے کی ہوتی ہے وہ کرنے ہی سے ہوتی ہے, تقریروں سے نہیں ہوتی. خود تقریر کرنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی. بھوک لگی, یہ سارا مجمع کھاوے اور میں نہ کھاؤں, مجھے بھوک لگی ہے تو سارا مجمع کے کھانے سے میرا پیٹ بھر جائے گا. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور ہمارا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار, اور پوری امت ہر فرد امت کی ذمہ دار. مثالوں سے سمجھایا گیا. المؤمنون کاعضاء جسد واحد, سارے ایمان والے ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. کھیتی کرتا ہو, نوکری کرتا ہو, بیمار ہو, تندرست ہو, بھائی ہو, بھتیجا ہو, بھانجا ہو, بیوی ہو, شوہر ہو, جو بھی کارخانے دار ہو, کسی عہدے کرسی پر ہو, سارے ایمان والے ایک جسم کے اعضاء کی طرح. اب سر سے پیر تک کتنے اعضاء, اس میں یہ 32 دانت, اور 32 دانتوں میں سے ایک دانت ہل جائے, ایک دڑ میں پانی لگ جائے, سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. یہ مثالیں دے کر ہماری تعلیم اور ہماری تربیت کا سامان دیا. جب ہر ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گا, آنکھ کی تکلیف کو بھی میں اپنی طرف سمجھتا ہوں, انگوٹھے کی تکلیف کو بھی میں اپنی سمجھتا ہوں, پیٹ کی, ہاتھ کی, دانت کی, میں یہ کہوں, اور یہ سارے میرے اعضاء ہیں. ہر عضو کی تکلیف کو میں اپنی جانتا ہوں, کیونکہ ہر ایمان والے کی تکلیف کو اپنی تکلیف جاننا, تو پھر کتنی خیر خواہی ہوگی, ہر ایک دوسرے کے لیے کتنا بھلا چاہے گا. اس دانت میں تکلیف نہ ہو, کان میں تکلیف نہ ہو, یہ سب مثالیں دی ہے. اللہ نے خود بھی مثالیں دی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہے, اور اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا. ہر چیز کے اوپر ایسی کتابیں ہیں, ساری چیزیں. لیکن وہی بات ہے کہ ساری باتوں کے خلاصے میں کہ 2 باتیں ہیں, کرنے کے کام, بچنے کے کام. سوچنے کی چیز, نہ سوچنے کی چیز, دیکھنے کی چیز, نہ دیکھنے کی, بولنے کی, نہ بولنے کی, کھانے کی, نہ کھانے کی, سارا بتا دیا, پوری شریعت کا خلاصہ. اور یہ ساری محنت دوڑ بھاگ دیتی کہ ہر آدمی کو خود اپنی ذات سے دیندار بننا ہے. اس دینداری کا سامان بھی دے دیا کہ یہ احکامات ہیں, یہ کرنے کے کام, یہ بچنے کی چیز ہے. اب بعض دواؤں کے لوگ خاص سے بتا دیں, بعض پھلوں کے خاص سے بتاتے ہیں,
بات چیزوں کی ہے نہیں. یہ کہتے ہیں دن میں ایک سیب کھا لو تو اس جسم کو جتنا آئرن، جتنا کیلشیم، جتنی شوگر، جتنا جو کچھ چاہیے ایک سیب میں ہے نہیں. وہ سیب کس نے بنایا؟ اللہ نے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز ہے اس کی صفت ہے. جیسے پھلوں کے مارکیٹوں میں پھلوں کو کیسے سجاتے ہیں پھل والے، سیبوں کو ایسی شکل میں سجاتے ہیں کہ راستے چلتا آدمی، یعنی وہ کوئی سیب خریدنے نہیں گیا ہے، وہ تو اپنے کام سے جا رہا ہے، لیکن نظر نکل یار یہ چھوڑنے جیسا نہیں، منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ دعوت کی عظیم الشان محنت ایسی ہے کہ اس کے ذریعے اعمال کا ماحول ایسا بنے کہ جس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، جو اس کو دیکھتا بھی سنتا بھی نہ ہو، اس کے بھی منہ میں پانی آ جائے کہ اس کا نام ہے زندگی. جیسے میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں کمرے میں بیٹھا تھا، فرانس کا ایک نوجوان آیا، نو مسلم تھا. میں نے بھائی تو نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ تو اس نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا رہتا تھا غیر مسلم، لیکن آپ کی کہ جو ورق کھولتا تھا اللہ کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، بندوں پر شفقت کیسی ہو، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہیں، پھر اپنی آخرت کو کتنا سوچیں، آخرت کے لیے کتنا روئیں، کیا وہ جو ورق کھولوں تو میرا زمین نے، میرے دل نے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں زندگی زندگی، لائف 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 تو یہ ہے. جیسے اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کی جماعت نے پوچھا تھا کہ اماں جی آپ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے. تو فرمایا تھا کہ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اماں جان قرآن تو پڑھتے ہیں. فرمایا کہ جو قرآن کے صفحات میں ہے وہ زندگی کے لمحات میں ہے، جو کتاب میں ہے وہ زندگی میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے. بندے کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، پھر وہ تعلق، اسی کا نام ایمان، کہ وہ ایمان کیا چاہتا ہے، اس کے تقاضے کہ مومن کیسا ہو، مومن اپنے گھر میں، مومن اپنی خلوت میں، مومن مجمع میں. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہم کو نمونہ دیے گئے کہ بھئی یہ نمونہ ہے، ان کو سامنے رکھ کر چلو. صبح بہت مولوی صاحب نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ ہر آدمی صحابہ قربانیوں میں بھی، محنت میں بھی، مجاہدوں میں بھی، نمازوں میں، عبادات میں، اخلاق میں، ہر چیز میں صحابہ نمونہ ہے. تو صاحب کہ ان کی خاص صفت تھی کہ ان کی خلوت اور جلوت، وہ اندھیرے میں ہیں، تنہا ہیں، اس وقت جو ان کا حال ہے مجموع میں بھی وہی ہے. جتنے وہ مجموع میں نظر آتے ہیں، یہ ابوبکر عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، عمرو بن عاص ہیں، خالد بن ولید ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ حضور کے چچا حضرت عباس ہیں. یہ سارے صاحب مہاجرین و انصار کے مجمع میں ہم ان کی سیرت جتنا وہ سب کے سامنے آئے. ہم جو کتاب ہم پڑھتے ہیں کہ حیات صحابہ میں، حیات صحابہ میں وہ جتنا سامنے آئے زندگی کے جس شعبے میں، اپنی تنہائیوں میں بھی، اب یہ تنہائیوں میں جو باہر وہ اندر. اسی لیے وہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا کسی کے ساتھ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں،
ہاتھی کے دانت کہ وہ دو باہر نکلے ہوئے، ہاتھی دانت کی تو کنگھیاں بنتی ہے، ہاتھی دانت کے تو بٹن بنتے ہیں، ہاتھی دانت کے تو، لیکن دو اندر کے ہیں نا، وہ ایسے چبانے کے ہوتے ہیں کہ پورے درخت کو اکھیڑ کر پھینک دے، ظاہر اور باطن۔ اس لیے صحابہ کی سب سے اونچی صفت، جتنا سب کے سامنے آئے اتنا ہی وہ تنہائی میں اپنے اور اللہ کے ساتھ، اور بلکہ اللہ کے ساتھ کے تعلق کی وجہ سے اور دوسرے سادے الفاظ میں ان کی اپنی خلوت کے صحیح ہونے سے وہ ان کی ساری جلوت سامنے آئی کہ جو کہا وہ کیا۔ ہمارا یہ مجمع خاص طور پر جو ہر 2 مہینے میں اس طریقے سے بلایا جاتا ہے، آتا ہے، باتیں ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ابھی 2 مہینے کی 4 مہینے کی بات نہیں ہے، اب اس محنت کو، اس چلت پھرت کو 100 سال ہو گئے، اور کیسے وہ ہمارا کابل، کیسے مجاہدے، کیسی قربانیاں، کیسی نمازیں، کیسا اللہ کا تعلق، کہ جو چیز صحابہ میں، کہ بعض صحابہ بھی صحابہ کی دعا سے ڈرتے تھے، بھائی بد دعا مت کرنا، ہمارا کابل میں کہ کوئی بات نہیں، ہم دعا کریں گے، اللہ سے کہہ دیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے رات کے اندھیرے کے تیر نشانے کو خطا نہیں کرتے، جس نشانے کہ جس کے لیے جو دعا کرے، اور دعا سے پہلے عبادت ہے، دعا سے پہلے عمل ہے، اس لیے اور وہ بھی کیسا عمل کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مجھے کوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بالکل اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی، کون سا ظلم کیا؟ اس ظلم تو نفسی سے پہلے تو درود شریف پڑھا ہے، التحیات پڑھی ہے، 2 سجدے کیے ہیں، رکوع اور قیام کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، کہ ہاں نہ قرآن کا حق ادا ہوا ہے، نہ رکوع تیری شان ہوا ہے، نہ سجدہ تیری شان، اور نماز کس کی؟ کہ وہ صدیق اکبر کی نماز کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا اور کہا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤ، تو ان کے پاس وہ میری نماز کتاب تو تھی نہیں کہ دے دیتے لے یہ، کہ وہ دیکھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کہ وہ نماز نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری حضور کی نماز، اتنی شاندار نماز کے بعد پھر اللہم انی ظلمت نفسی ہے۔ ہمیں ہماری نماز کے بعد کتنی دفعہ کہنا چاہیے؟ کہ کسی ایک سجدے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قضا کیا، اور اس نماز کے لیے پھر جو گشتیں ہیں، جو ملاقاتیں ہیں، جو تعلیم کے حلقے ہیں، جو صبح شام کے معمولات اور تسبیحات اور قرآن، یہ ساری ان میں سے کس کا حق ادا کیا؟ لیکن اللہ بہت کریم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے، مدینہ والوں کے حالات بہت خراب، آپس میں اتنی لڑائیاں، اتنی سر پھٹول، اور جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا کہ بھئی بہادر کون؟ کہ بہادر وہ جو اپنے مد مقابل کو مار کر کے اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے کا خون بھر کر پیے، یہ ان کا معاشرہ تھا، ان میں سب میں ہر قبیلے میں یہ سمجھا جاتا تھا۔ اب خدا کرے ہم دعوت کی محنت اور اس کی طاقت کو سمجھیں کہ جب یہ محنت شروع ہوئی تو اب وہ کھوپڑی کا پیالہ اور کہاں خون، اب تو مرتے مرتے بھائی اپنے بھائی کی تلاش میں ہے، زندوں میں دیکھتے ہیں تو نہیں، شہیدوں میں دیکھتے ہیں تو نہیں، دیکھا ایک جگہ بالکل آخری حالت میں ہے، بھائی پانی لے کر پہنچے، اس وقت کا جذبہ یہ ہے
کہ میں جی کے کیا کروں گا، میرا بھائی جیے گا تو کچھ کام کرے گا، محنت کرے گا، اس کے ہاتھوں ہدایت کی راہیں کھلے گی. لیکن وہ سارے ایسے تھے، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے واپس آئے تو سب اللہ کے پیارے ہو چکے. یہ صحابہ کی سیرت، ان کے واقعات، یہ کہانیاں نہیں ہیں. اور اس کی اصل بنیاد بتلائی تھی مسجد وار جماعت، کہ مسجد وار جماعت میں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کہا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد، جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کے قیام کی. سارے نبیوں کے سردار حبیب رب العالمین، آپ کو اس مسجد میں رہنا چاہیے. کہ اس کی وجہ یہ سامان، وہاں اتنی لائٹیں ہیں اور اتنے پنکھے ہیں اور ایسی ایسی ہے اور وہاں کا فرش ہے، یہ تھا. وہاں تو سجدے میں بھی کیچڑ لگ جاتی تھی تو پیشانی پر ہے نہیں. لیکن قرآن نے بتا دیا کہ اس مسجد کی کیا خصوصیت ہے. اس مسجد کی خصوصیت فیہ رجال، اس میں آدمی ہیں. اوہو، تو آدمیوں کی کیا کمی، باہر کتنے آدمی ہیں کہ نہیں. فیہ رجال، اس میں آدمی ہیں. کہ بھئی ایسے کیسے آدمی ہیں، کیا ہمارے سب کے 2 ہاتھ ہیں اور ان کے 4 ہیں اس مسجد والے کے؟ ہماری 2 ٹانگیں کیا ان کی 6 ہیں؟ نہیں، سر سے پیر تک تو اسی طرح. ان کی اندر کی بات یہ ہے یحبون ان یتطہروا، ان کے دل کو لگی ہوئی جو چیز ہے، ان کے دل کو لگی جو چیز ہے وہ ہے ہم پاک ہو جائیں. اور یتطہروا سے ہمارے علماء جو عربی کی نحو اور گرامر وغیرہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یتطہروا میں کتنا زور ہے، کتنا زور ہے کہ ہم کسی طرح پاک ہو جائیں. دل ہمارا پاک، نیت ہماری پاک، جذبہ ہمارا پاک، سوچ ہماری پاک، بدن ہمارا پاک، کپڑے ہمارے پاک. اور یہ صرف مسجد تک نہ رہے، اسی پاکیزہ زندگی کو لے کر مسجد سے باہر، گلی میں، گھر میں، محلے میں، گاؤں میں، بستی میں. اس لیے کہا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام ذاتوں کے لیے نمونہ، ایسے آپ کی مسجد دنیا بھر کی تمام مسجدوں کے لیے نمونہ. کعبے کے ساتھ تو اللہ کی نسبت تھی، وہ اللہ کا گھر. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کعبے کے ساتھ تو اللہ نے اپنی نسبت سے جس قدرت کے مظاہرے کیے، لیکن یہ پوری امت کے سامنے آئے، پوری امت ان بنیادوں پر آ جائے، اس کے لیے اپنے نبی سے ہجرت کروائی اور وہاں مسجد بنوائی. پھر اس مسجد کے راستے سے جب کچھ کعبے والی بنیادوں پر چلے تو اس مسجد نبی والوں کے ساتھ بھی وہ سارا سب کچھ ہوا جو کعبے کی بنیاد ڈالنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ہوا. اور پھر مثال دیتے تھے کہ جیسے مسجد گاؤں میں بہت بالکل پھوس کی، کچی، نہ اس میں رنگ روغن ہے، نہ ٹائلس ہے، نہ فرش ہے، کچھ نہیں. لیکن اگر وہ مسجد اعمال کے اعتبار سے وہ مسجد والے جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ماہانہ جوڑ ہوتا ہے مسجد وار جماعتوں کا، اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ خالی 10 آدمی 5 آدمی نہیں، مسجد کا ہر ساتھی اس میں کہ وہ اپنی ساری محنت لے کر، جذبات لے کر، فکریں لے کر آ رہا کہ اس مسجد کو نمونہ قرار دیا. ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے تمہارا ریڈیو ہے نا، ریڈیو اس میں اسٹیشن ہوتے ہیں، فلاں جگہ کی تراویح سننی ہے، فلاں جگہ خبریں سننی ہے، فلاں جگہ اس کا نمبر.
اس نمبر کے ملانے میں اگر ایک سوئی کے برابر کا فرق رہ گیا تو سنی کہیں کی ہے، آ رہی ہے کہیں کی۔ فرماتے تھے کہ اگر ہماری مسجدیں اعمال کے اعتبار سے، قربانیوں کے اعتبار سے، محنت اور اخلاص اور نیت کے اعتبار سے، ہر ایک کی صلاحیت کو صحیح ٹھکانے کے لگانے کے جذبے کے اعتبار سے مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائے تو جیسے ریڈیو گھر کی چھت پر ہو تو وہاں سن لو، گھر کے کونے میں ہو تو وہ نمبر مل گیا سن لو، جنگل میں ہو تو وہاں سن لو، کہ پھر یہ مسجدیں جیسی بھی ہوں گی، اور جب مسجد والوں کو یہ ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کے معاملات، ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کے اندر کا خوف خدا کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتا چلے نہ چلے، میں نے جس کو اللہ مانا ہے وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، کہ جب یہ جتنا اس سے ہوگا کیونکہ اس کے اعتبار سے اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد کے بعد پھر کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ بہرحال میں نے یاد کیا میرے دوستو، یہ جتنا ہم کہتے ہیں سنتے ہیں، اور کوئی آج کی بات نہیں، برسوں سے جو بہت سے تو اس میں ایسے ہیں کہ وہ پیدا ہی ہوئے تبلیغ والے کے گھر میں، اس کے دادا بھی، اس کے ابا بھی، اس کے چچا بھی، اور اس کے بھائی بھی، وہ سب کام میں لگے ہوئے، نمازوں کے پابند، ذکر کے پابند، سالانہ اور ماہانہ وقت لگانے کے پابند، پھر گھر کی عورتیں بھی۔ تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، اس سب کا تعلق اصل میں کرنے سے ہے۔ اسی لیے جیسے ڈاکٹر صاحب جو بھی ان کے پاس جاتا ہے، جو بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب تھرمامیٹر لگاتے، تھرمامیٹر لگا کے بتاتے ہیں اتنا بخار ہے، یہ ٹیمپریچر ہے۔ پھر اور آگے کی جو تحقیقات ہوتی ہے، شوگر ایسی ہے اور کولیسٹرول ایسا ہے، وہ ساری چیزیں بتائیں، لیکن خود ڈاکٹر صاحب کو ہو تو یہ سارے ڈاکٹر ہیں امت کو بتانے والے، عقیدے میں پختگی کتنی ہے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اللہ ہی سے اور کسی سے کچھ نہیں، یہ سارے ڈاکٹر ہیں۔ جیسے ڈاکٹر مریضوں کا تھرمامیٹر لگا کے دیکھتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو بخار ہو تو ان کو نہیں دیکھتا، ڈاکٹر اپنا بخار نہیں دیکھتا، ڈاکٹر اپنی شوگر نہیں دیکھتا، یہ سارے ڈاکٹر ہیں امت کے اپنے اپنے صوبوں میں، اسی لیے تھرمامیٹر لے کے جائیں۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ہماری اس چلت پھرت سے مقصود اللہ کے ہر غیر کا تاثر دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت آ جائے، چیزوں کا جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اس کا شوق دلوں سے نکل کر اعمال نبوت کی رغبت اور شوق پیدا ہو جائے، اور دنیا اور اس کی رنگ ریلیاں اور زیب و زینت اس کے مقابلے میں وہ آخرت کے انعامات۔ اسی لیے یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں نا، فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ یوں نہیں ہے، عمل کی قیمت بھی بتائی ہے، صرف کھڑے ہو اللہ کے سامنے، اس قیام پر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، پوری سب کو دیکھ کر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے، بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے، یہ سارے عملوں کے فضائل۔ تعلیم کا حلقہ اٹھنے سے پہلے مغفرتوں کا اعلان، تو یہ یوں نہیں ہے سن لیا یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں اور یہ تو اب ہم کو یاد ہو گئی، نہیں، دیکھنا ہے کہ یہ فضیلت جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اس کا دھیان کتنا آتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ حدیث میں ہے نا، اسی میں فضائل میں، بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب اللہ ہے،
میں جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اس کا دھیان کتنا آتا ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرمایا کرتے تھے کہ ہر عمل کے وقت میں اس کے فضائل کے استحضار کے ساتھ میں قرآن پڑھ رہا ہوں جس کے ایک حرف پر 10 نے کیا، اور وہ بھی پھر بند نہیں، آگے اللہ اور جتنا دے، جس کے اندر جتنا استحضار. تو ہر عمل سے پہلے اس کی قیمت کا جان. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے پر اللہ کیا دیں گے؟ بات کر رہے ہیں، اس بات کرنے پر اللہ کیا دیں گے؟ پھر بیٹھنا کہ جو فضائل لیتے ہو، یہاں بیٹھنا کیسے چاہیے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی لیے جیسے قرآن کے بارے میں کہا نا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن خود ان کے اوپر لعنت کرتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ میں پڑ گیا. ایسے مسجد میں آنے والوں کے لیے مسجدیں کہتی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. جس کو یوں کہا کہ مسجد میں آنے والا شہنشاہ کا دربار، اور انہی فضائل کی کتاباں فضائل صدقات میں غالباً ہے کہ ایک بزرگ باقاعدہ مسجد کے دروازے جب پہنچتے تھے تو اس کا دھیان، اللہ آپ تو پاک، آپ پاک، آپ کا دربار پاک، میں انتہائی ناپاک، پاک ہونے کو حاضر ہو رہا ہوں. اے پاک دربار والے، اے پاک ذات، مجھے ناپاک کو پاک کر دے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی یہ دعا مانگے، اے بے انتہا پاک ذات جس کی پاکی کو کوئی حد نہیں، اپنی اس پاکی کے صدقے وہ ناپاک کو پاک کر دے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے بیت الخلاء میں بھی مراقبہ کرو. اس کا نام سنتے ہی ساتھ ہے مول صاحب، ہو مول صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ بزرگوں کی صحبت میں، خانقاہوں میں، وہاں مراقبے ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں کیسے مراقبے؟ حضرت نے جب کہا تو حضرت سے بھی لوگوں نے یوں کہا کہ حضرت بیت الخلاء میں مراقبہ، ہاں یہ جو تم نے پیشاب کیا یہ کیا تھا؟ پانی تھا. پیشاب تو پہلے پانی تھا. اس پانی کو اللہ نے یوں کہا کہ انزلناہ ماء مبارکا، ہم نے اتارا پاک برکتوں والا پانی، تم نے پی کر اس کو یہ کیا، کیا وہ تمہارے کپڑوں کو لگ جائے؟ اور وہ کھانے جو تم نے کھائے ہیں، کہاں کے پھل، کہاں کے میوے، کہاں کی کیا چیز، اور کہاں کہاں کھا رہے ہو، اور کیسے چکنے چپڑے، اور پھر کیسا بنایا اس کو کہ جس طرح تم نے کھانے کو اور پانی کو گندا کیا. یہ اعمال نبوت ہیں، یہ کار نبوت ہے. اس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے. یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم جیسوں کو اس میں لگایا. کہ اب ہم نے اس تسبیح کا ہلاتے نا تسبیح لے کے، بھائی تم کل آئے نہیں میرے تو میں تو آپ کا بہت انتظار کرتا رہا. تسبیح گھما رہے ہیں. کون؟ جو تسبیح کو جانتا نہیں وہ میں اور آپ، میں اور آپ تسبیح ہوتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو اپنا فکر وہی اتنے سالوں کے بعد ہم ایمان کی کس سطح پر ہیں، اخلاق کی کس سطح پر ہیں. ہماری نمازوں میں کتنا خوش و خضوع آیا. ہماری نمازوں پر ہم اللہ سے کتنے مسئلے حل کروانے والے بنے کہ جس دعا کو عبادت کا مغز بتایا، مخ العبادت، جس دعا کو مومن کا ہتھیار بتایا. دنیا ہتھیاروں سے دنیا والوں کو ڈراتے ہیں نا، فلاں کے پاس یوں ہے، فلاں کے پاس یوں ہے، کہ یہ تو اس کے ہر بچے کے پاس ہے. اللہ سے کہہ دوں گا، اللہ سے کہہ دوں گا. دعا کیا ہے؟ اللہ سے کہنا کہ اللہ کون ہے؟ کہ جو سارے سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا.
اس کی قدرت کے کیا کہنے؟ تو دوستوں میں نے عرض کیا کہ اصل میں باتیں تو بہت کرتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. جیسے میں نے کہا یہ سارا مجمع بہت اپنی اپنی جگہوں کا چھٹا ہوا مجمع ہے. کام کا فکر، کام میں لگے ہوئے کام کرنے والے، ملکوں کے سفر، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے، اور ہر ایک کو اس کی ترغیب دینے والے. اس میں کہ اب جیسے آدمی کہیں جاتا ہے، جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لے کر آتا ہے. جو مکے مدینے جاتے ہیں وہ زمزم اور کھجوریں لے کر آتے ہیں وہاں کی. کوئی گیا انگلینڈ، کوئی گیا فرانس، کوئی گیا جرمنی، کوئی گیا جاپان، تو وہاں کی جو چیزیں ہیں لے جاتا ہے. کہ اب ہمارا یہ مجمع کیا لے کے جائے گا؟ یہ واپس جائے گا. جب دعا ہو جائے گی کہ بھئی جوڑ ہمارا ختم. اب کسی کے 12 بجے کے، کسی 1 بجے 2 بجے شام کو، کوئی آج کل صبح، سب واپس جائیں گے. کیا لے کر جائیں گے؟ وہ ہر ساتھی اپنے بارے میں سوچے. ان 3 دنوں کے بیانات، مذاکرے اور کارگزاریاں، جو ساتھیوں نے کیسی کیسی کارگزاریاں سنائی، کتنی محنت ہوئی. پھر سارا کر کے ہر کارگزاری والا آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، آپ حضرات سے ہمارا تقاضا ہے اور جماعتیں ہمارے یہاں بھیج دے، ایسی جماعتیں یعنی ایک فکر کہ یہ ہر ایک سوچے میں ان 3 دنوں سے کیا لے کر جا رہا ہوں. جیسے ہم گھر جاتے ہیں تو بچے چاروں طرف ابا کیا لائے، ابا کیا لائے کہتے ہیں نا بچے. ہمارا اندر، اور اسی لیے کہا قوا انفسکم واہلی، اپنا بھی اور گھر والوں کا بھی ذہن ایسا ایک ہو کہ ان کو بھی انتظار ہو کہ اس جوڑ سے جو آپ گئے ہیں پچھلے میں بھی گئے تھے اور وہاں سے بھی، کہ اللہ کے حکموں کی عظمت، اللہ کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد، اور اس کا سامان اس کی فرما برداری، اور سب سے اخیر میں کہ آخرت، کہ وہ آخرت کو کتنا بیان کیا ہے قرآن نے. اور صحابہ کی وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یحبون ان یتطہروا، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہماری عادتیں، ہمارے پوشاک، ہمارے لباس، ہمیں گھروں کی شادیاں، کہ وہ سب پاک ہو جائیں. کہ کیا پاک ہو جائے؟ کہ جتنی رواجی چیزیں ہیں. اس لیے ہمارا کام رواجی بنیادوں پر نہیں ہوگا. بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائیو. ایک رسم ہے، ہفتے کی 2 گشتیں، روزانہ کا مشورہ، 2.5 گھنٹے تھوڑی سی قرآن کی تلاوت، رسم کے طور پر نہیں. یہ وہ اعمال ہیں جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے کیے، اور اس کے ہر عمل میں ختم نبوت والی روحانیت، تمام نبیوں کی روحانیت، تمام نبیوں کی نورانیت، تمام نبیوں کے ساتھ اللہ کی جتنی مددیں، وہ ساری یکجائی حضور کی ذات بابرکت میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ساری برکتیں حضور والے اعمال میں. وہ سوغات اور وہ نعمت ہم کو اللہ نے دی کہ ہم بے ساختہ ہم کہہ سکے بھائی ہم تو تمہارے لیے نماز کی سنتیں، تہجد کہ یہ نسخہ لے کر آئے ہیں کہ بہت بیماریاں اور بہت یہ اور وہ یوں فرمایا کہ تہجد پڑھا کرو، جسم کی تندرستی ہے اور گناہوں سے روک ہے. یہ سامان لایا ہوں. قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور نمازی کے بارے میں المصلی یناجی ربہ، نمازی تو اپنے رب سے چپکے 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 باتیں کرتا ہے. اللہ پاک
آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، اور میں آپ کی مانوں گا، آپ ہی سے مانگوں گا، اور مجھے ہدایت دے دیجئے۔ مجھے یہود و نصارہ جن پر آپ کا غضب ہوا، جو راستہ ہی بھول گئے، بھٹک گئے، ان سے بچائیے۔ یہ نمازی کہہ رہا ہے اللہ سے جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو، لیکن ہم کو اس کا دھیان نہیں آتا ہے۔ ہم کو ٹیپ ریکارڈر کی طرح الحمد سے شروع ہوتی ہے اور ضالین کے بعد اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ ضالین سے کیا مقصود ہے وہ ذہن میں ہی نہیں رہتا، صرف آواز بس ہو گئی ضالین۔ حالانکہ وہ غضب کے جو اسباب تھے یہود میں کہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی قیامت تک ان پر اللہ کا غضب ہی غضب ہے، اس سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں، اس کو چپکے اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اس کا دھیان اس لیے کہ اگر یقین اللہ کی ذات و صفات پر، اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ عمل، وعیدوں کے خوف کے ساتھ گناہوں سے بچنا۔ وہ ایک صحابی نے وظیفہ مانگا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت، مجھے کوئی وظیفہ۔ فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے وہ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے علماء نے ہندی کی سندھی کر دی ہے، ایک ایک چیز، لقمے کی، کمائی کی، پوشاک کی، گھر کی شادی کی، اولاد ہو رہے تو اولاد کی، بیوی ہے تو بیوی، ان میں کون سی چیزیں حرام ہیں، بال کی کھال نکال دی کہ اس سے بچا رہے تو سب سے بڑا عابد ہو۔ جب سب سے بڑا عابد ہوگا تو کیا ہوگا کہ زندگی کا مقصد یہی ہے، بندے ہو، معبود کی عبادت کرنا زندگی کا مقصد، اور وہ عبادت ایسی ہو کہ وہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے راستے بتلائے۔ یعنی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا اس محنت کے بارے میں کہ اللہ نے ہم کو قرن اول کا ہیرا دیا۔ کیا دیا؟ قرن اول کا ہیرا۔ صحابہ کیسے تھے؟ جہالت میں، شرک میں، ظلم میں، زیادتی، ہر برائی میں، ہر برائی اپنی انتہا کی۔ اس محنت کی برکت سے کیا ہوئے؟ لیکن چونکہ کام بہت سادہ ہے، سادہ اور آسان، اور ہماری عادت ہو گئی خاص طور پر یہ قسم جو ہے، کوئی نکتے کی بات بیان کرو، کوئی ایسی گہری بات کہو، اور کیسے کوئی لچھے دار بات کرو، ہم اس کے آگے فرمایا تھا ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی سادگی ہی، اس محنت کی سادگی، ہر ایک گشت کرے، ہر ایک تعلیم کرے، ہر ایک نماز پڑھے، اور وہ جس نوعیت کا بھی آدمی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سادگی خود حجاب بنی ہوئی ہے۔ ہاں تو یہ گشت تو سبھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم تو خواص ہیں، ہم تو پرانے ہیں، ہم تو ذمہ دار ہیں کہ گئے۔ اس کی سادگی خود حجاب، ورنہ فرمایا قرن اول کا ہیرا، ہیرا دیکھنے میں پتھر ہے لیکن جب رگڑے کھاتا ہے، جتنا رگڑا جاتا ہے اتنی اس میں چمک پیدا ہے۔ کہ اس محنت میں چلنے والے جو جتنا مجاہدوں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، ہر ایک کا بھلا چاہتے ہوئے اپنی صبح سے شام تک کی ساری خلوت جلوت کا اور اپنا روزانہ سونے سے پہلے محاسبہ، آج وقت نبی کے لگائے باغ کو پانی پہنچانے میں کتنا لگا، جسے ایمان کی جڑیں مضبوط، پیسہ اس میں کتنا خرچ ہوا، کتنوں کو ادھر متوجہ کیا، بھائی تم ہی 2 بالٹی ڈال دے، تم جیسے ہماری جماعتیں دیہاتوں جماعتوں، اب وہاں اس وقت میں یہ سارے نل اور وہ نہیں، ابھی بھی دیہاتوں میں ہے کہ وہ بانگی صاحب جو ہیں مؤذن، وہ کنویں سے ڈول اور اس سے وہ بھرتے ہیں اس کا
اور پانی سے وضو کرتے ہیں. جماعت والے کہ بھائی بیچارہ اکیلا ہے، ہم تو 10 آدمی ہیں، ایک ایک ڈول ڈال دیں گے تو وہ باغی صاحب دعا کرتے تھے اللہ پاک یہ جماعت جلدی آوے، میرا تو ہاتھ کا حال یہ ہو جاتا ہے، میں تھک جاتا ہوں. اللہ نے اس کی سادگی میں سب راز رکھے. تو امن کا راز بھی ایمان میں، آپس کی محبتوں کا، اور ہر ایک محبوب ہو دوسرے کا، اس کا راز بھی ایمان میں. برکتوں کے دروازے کھل جائیں، اس کا راز بھی ایمان میں. اور دنیا سے گزر کر آخرت ہمیشہ ہمیشہ کہ جس جنت میں کسی طرح کا خوف، نہ غم، نہ کوئی پریشانی، کچھ نہیں، وہ بھی اسی ایمان میں جو ہمیں پہلے نمبر میں دیا گیا. 6 نمبر ہے نا، اس میں کا پہلا نمبر ایمان. اور اس ایمان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جتنا ایمان بنے گا اتنا دل کی آنکھوں کو راستہ دکھے گا، کمائیوں میں، گھر میں، بولنے میں، معاملات میں، ہر چیز میں. کہ پھر لیکن وہی بات ہے کہ آدمی جب کسی چیز کو ٹارگیٹ بناتا ہے نا، مجھے یہاں پہنچنا ہے، ہوائی اڈے جانا ہے، اسٹیشن جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، کسی چیز کو ٹارگیٹ بناتا تو اس کے اعتبار سے پھر وہ راستے چلتا ہے، سائیکل سے، ٹو ویلر سے، 4 ویلر سے، جس کی جیسی ہوتی. کیونکہ ایسے ہی اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے کہ اب یہ راستہ یہ ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، کہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، صاف ستھرا، سیدھے چلے آؤ. اب ہر ایک چلے گا اپنی اپنی. اسی لیے کہا کہ زیادہ جوش میں بھی نہ آؤ کہ ایک آدمی بھاگا اور بہت زور سے بھاگا، تھوڑی دیر میں تھک گیا، بیٹھ جائے گا. ہلکی چال، حضور نے فرمایا القصد القصد، تب درمیانی چال. مسجد کو بھی وقت دینا ہے، گھر والوں کو بھی وقت دینا ہے، تسبیح تلاوت کو بھی وقت دینا ہے، آنے والی جماعتوں کو بھی وقت دینا ہے، ان کے ساتھ رہ کر کے کام کرانا ہے. وہ تو آپ کی جگہ میں اجنبی ہیں، وہ تو جانتے نہیں ہیں آپ کے یہاں 4 مہینے والے کتنے ہیں، چلے والے کتنے ہیں، علماء کتنے ہیں، سال لگائے ہوئے کتنے، ان کو وہ تو نہیں جانتے. اب جب مقامی ساتھی ان کے ساتھ لگیں گے کہ ان کو بھی وقت دینا ہے، اپنی مسجد کو وقت دینا ہے، آنے والی جماعتوں کو استعمال کرنا ہے، اور پھر وہ ان کو استعمال بھی ان کی حیثیت سمجھ کر، یہ نہیں کہ سب کو ایک ڈنڈے ہانکو اور ایک ہی جذبے سے نہیں. علماء ہیں، علاقوں کے ذمہ دار ہیں، کوئی اپنی قوم کا، کوئی اپنی برادری کا ہے، کہ ان کی حیثیت کے اعتبار سے ان کا استعمال اور اکرام. اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخری جو بیان کیا انتقال سے پہلے، وہ ساتھیوں کو بھائی کارگزاریاں تو ساری چاروں طرف سے آتی ہے، ملکوں سے بھی آتی ہے، اور خود اپنے ملک کی، وہ پورے ملک کے پرانوں کا جوڑ تھا بنگلے والی مسجد میں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری بیان فرمایا کہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ پھل والے پھلوں کو بہت سجاتے ہیں اور منہ میں پانی آ جاتا ہے. اب گھاڑے پسینے کی کمائی کا پیسہ اور اس سے خریدا، اب بہت پتہ نہیں ذہن میں کیا کہ سیب کے تو یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، گھر لے جا کے کاٹا تو اندر کیڑے چل رہے تھے، سڑا ہوا تھا. کیا کہے گا؟ کم بخت کا ستیہ ناش جائے، دکھایا کیا تھا اور دیا کیا. ہمارا جو طبقہ ہے، عوام، جن مسجدوں سے، جن گلیوں سے، جن محلوں سے، جن کی ہم تشکیلیں، جن کو ہم 4 مہینے اور چلے اور ہر سال کے 4 مہینے اور ملکوں کے جو ہم کہتے ہیں، تو پھر وہ جب ہماری دیکھتے ہیں تو ارے اس میں تو اتنا حسد ہے. وہ حسد کے کیڑے، وہ دنیا کی محبت کے کیڑے، وہ بد اخلاقی کے کیڑے، کہ وہ سیب دیکھنے میں بہت خوبصورت،
کہ نام کیا کہ ذمہ دار، کام کے فکر مند. وہ اندر دیکھا تو اس لیے میں نے کہا کہ صحابہ کی ایک خاص صفت خلوت اور جلوت دونوں برابر، کہ وہ پھر نمونہ بنتا ہے. ہمارا یہ مجمع اپنے صوبوں کے لیے جس کا جہاں سے تعلق ہے اس کے لیے نمونہ بن سکتا ہے جب، اور اس میں وہی کہ بھائی کوئی کرے نہ کرے مجھے تو مرنا ہے اور مجھے میرا جواب اللہ کو دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. آخرت کا دھیان ہو، عمل کی پونجی ہو، اللہ راضی ہو رہے ہوں، کما گئے، پھر کوئی فکر نہیں. اس لیے 3 چیزیں دی. راضی کرنا ہے اللہ کو، کوئی راضی ہو نہ ہو، اصل اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو دوسروں کو تو اللہ خود ہی راضی کر لیں گے. اور اس راضی کرنے کا راستہ بتایا، حکم والی زندگی، حلال حرام جائز ناجائز. یہ بچوں کی شادیاں، بچوں کا یوں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سارا کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ حکم والی زندگی سے راضی ہوتے ہیں. اور اس کا آخری انجام کیا آخرت بن جائے. جو صحابہ نے کہا کہ مارے مارے پھر رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، قربانیاں ہیں، بچے سسک رہے ہیں، کئی دن ہے کہ چولہا نہیں جلا ہے، لیکن یہ کیوں پھر رہے ہو کہ ہمارا مقصد تو آخرت بن جائے. یہ حیات الصحابہ، ایک آیت صحابہ، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج، اور اسی طرح رمضان میں فضائل رمضان، پھر رمضان کے بعد حج، فضائل حج. یہ کتابیں اتنی جامع ہیں، اور اس کی حدیثیں اور روایتیں وہ خاص طور پر ہمارے اس طبقے کو، جو میں کہہ رہا ہوں مجھ سے لے کر ہمارے ہر ساتھی کو اپنے بارے میں کہ یہ حدیث میرے اندر کتنی، میں اس حدیث پر عمل کس فضیلت کی لالچ میں، اللہ مجھے یوں دیں گے، اللہ مجھے یوں دیں گے، اللہ مجھے. کوئی انسان تو کہہ کر کے اپنی بات سے مکر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک یہ تو وعدوں کا سچا ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے ہم پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب جب اللہ مدد کریں گے تو کیسے کریں گے؟ وہ جس شان کا اللہ ہے اس شان سے اس کی مدد، اس کی شان کے آگے کسی کی شان ہے، اس کی بڑائی کے آگے کسی کی بڑائی ہے. اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا بھائی چیزیں ساری سامنے آ رہی ہے، جی چاہتا ہمارے ساتھی کوشش کر کے اپنے میں ان صفات کو پیدا کرے. اور 5 صفتیں بتائی تھی: تقوی، توکل، تواضع، تحمل اور اخلاص. اور پھر اس کی تفصیل فرمائی. تقوی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا بھائی یہ تقوی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی. ایک آدمی کے دونوں طرف کانٹے دار باڑ اور کانٹے بھی نوکیلے، ہوا بہت تیز، اور کپڑا جو پہنا ہے بہت باریک، جانا اس کنارے سے اس کنارے تک، کیا کرے گا کہ وہ تو چاروں طرف سمجھے بھائی یہی تقویٰ ہے. خواہشات کی ہوائیں بہت، اپنا ایمان بہت کمزور، اپنا تقویٰ بہت کمزور، اپنی نظروں کا دیکھنا، زبان پر قابو بہت کم، کہ اپنے آپ کو ساری لایانی بیکار ساری چیزوں سے سمیٹتے ہوئے اس کنارے تک کہ وہ آخرت ہے. توکل اللہ کی ذات پر. اس لیے دوستو میں نے عرض کیا کہ سارا ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اصل مسئلہ تو کرنے کا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے.